بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کے ولاگ میں ہم گفتگو کریں گے آسٹریلیا کے میچ جیتنے کے بعد جوتے میں شراب پینے کی جو روایات ہے اس پر۔ یہ روایات شروع کہاں سے ہوئی اور اس کو کیوں منایا جاتا ہے؟ حضور والا، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، ICC T20 ورلڈ کپ تھا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا میچ تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ آسٹریلیا نے میچ جیت لیا، زبردست طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا۔ آسٹریلیا اس سے پہلے پاکستان سے بھی میچ جیت چکی تھی، اور اگر تاریخ دیکھی جائے تو آسٹریلیا پہلے بھی مختلف ادوار میں ورلڈ کپ جیتتی رہی ہے، T20 ہو یا باقی مختلف کپ ہوں۔ آسٹریلیا ایک مضبوط ٹیم ہے کرکٹ کے حوالے سے، جبکہ آسٹریلیا کی جو مد مقابل ٹیم تھی نیوزی لینڈ، وہ پاکستان سے ہار چکی تھی۔ بہرحال یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ آسٹریلیا نے جب میچ جیتا، جیتنے کے بعد، حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کرکٹ کی تاریخ میں، شراب کے حوالے سے مختلف جو روایات ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، یعنی شراب کی بوتلیں وغیرہ کھول لینا، لیکن یہ جو روایات اب ڈالی جا رہی ہے، یعنی جوتے میں شراب پینا، ایک غلیظ قسم کی جو روایات جس کی بنیاد اب ڈالی جا رہی ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ حضور والا، آسٹریلیا کی ٹیم جب جیتنے کے بعد سب سے پہلے ان کے ایک پلیئر نے جوتا اپنے پاؤں سے اتارا، یوز جوتا، یعنی جس جوتے کو انہوں نے پہنا ہوا تھا، اپنے قابل استعمال جو جوتا تھا، اس کو اتارا اور اتار کر اسی جوتے میں شراب ڈالا اور شراب کو وہ پینے لگ گیا لوگوں کے سامنے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے کیپٹن جو ہیں، اس کیپٹن نے بھی یہی عمل کیا، اور باقی ساری جو ٹیم ہے، اس ساری ٹیم نے ان حضرات کو سراہا، ان کو کہہ لیجیے کہ اپریشیٹ کیا۔ حضور والا، اس کی تاریخ یہ ہے، جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے، جہاں تک مجھے پتا چلا ہے، کہ آسٹریلیا کا ایک کار ریسر تھا جس کا نام تھا ڈینیل ریکارڈو۔ اس ڈینیل ریکارڈو نے جب ایک ورلڈ کپ جیتا، جب کار کی ریس جیتی، تو اس کے بعد اس نے اپنا جوتا جو قابل استعمال جوتا تھا، اس کو اتار کر اس میں شراب پی۔ تو اس کے بعد یہ روایات آسٹریلیا میں چلی آ رہی ہے۔ آسٹریلیا کے اندر جو مختلف لیگز ہوتی ہیں یا جو مختلف چھوٹے چھوٹے جو میچز ہوتے ہیں، اس میں بھی یہی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی یعنی گیمز ہوتی ہیں، اس میں جو بھی ونر ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے، یہ ان کی روایات ہے۔ روایات ڈالی کس نے تھی؟ ڈینیل ریکارڈو، جو کار ریسر تھا، اس نے ڈالی تھی۔ تو اس روایات کو بحال کرنے کے لیے یا اس روایات کو جاری رکھنے کے لیے آسٹریلیا کی ٹیم نے یہ قدم اٹھایا، جو کہ انتہائی غلیظ ترین قدم ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے اس پر ٹویٹ کیا، یعنی آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے اس نے جو قدم اٹھایا ہے، اس قسم کا ایک غلیظ قدم، اس کو ڈیمورلائز کیا ہے شعیب اختر صاحب نے۔ اب ICC نے بھی اس پر تھوڑا سا فوکس کیا ہے، تھوڑی سی نظر کرم اس پر بھی کی ہے کہ یہ کس قسم کی روایات ڈالی جا رہی ہے۔ اب خدشہ پیدا یہ ہو گیا ہے کہ اب اس روایات کو جو باقی ممالک ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے، خصوصاً جو انڈیا ہے۔ انڈیا کی کہہ لیجیے کہ وہ ایک اس قسم کی سائیکی ہے کہ وہ جو بھی روایات ہوتی ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جلدی سے اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی جہاں تک بات کی جائے تو پاکستان میں بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس قسم کی غلیظ ترین روایات کو اڈاپٹ کیا جائے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور ماشاءاللہ تمام پلیئر بھی مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ جو کوچ ہیں ہمارے آسٹریلیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کوچ کو محمد رضوان نے قرآن گفٹ کیا تھا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں جو قرآن گفٹ کیا گیا ہے، یا قرآن جو گفٹ ہوا ہے مجھے محمد رضوان کی جانب سے، میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں، میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ تو باقاعدہ طور پر جماعت ہوتی ہے، تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے۔ بالکل پاکستانی کرکٹ ٹیم اپنے آئین کے ساتھ وفادار ہے، اسلام کے ساتھ وفادار ہے، ماشاءاللہ بالکل سارے کے سارے جو پلیئر ہیں وہ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی اور ایک بندہ ہو بھی صحیح، تو وہ اس قسم کی غلیظ حرکت سریعام کبھی نہیں کر سکتا، نہ سریعام کرے گا، نہ ویسے کبھی کرے گا، اور نہ ہی ان کا جو یعنی ماحول ہے یا باقی یعنی پریکٹس کا، وہ ایسا ماحول بالکل نہیں ہے۔ اور پاکستان کو اس روایات سے بالکل خطرہ
نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا۔ تو آئی سی سی نے اس پر نوٹس لیا ہے، یہ ایک غلیظ قسم کی جو روایات ہے وہ ڈالی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ میں نے آپ کو عرض کر دی، آسٹریلیا کا ایک کار ریسر تھا، اس نے یہ شروع کی تھی، اب وہی روایات آسٹریلیا میں مقبول ہے اور آسٹریلیا اسی روایات کو کہہ لیجئے کہ وہ لے کر سامنے آیا۔ آئی سی سی نے اس پر فوکس تھوڑا سا اس وجہ سے کیا تاکہ باقی جو ممالک اس کو اڈاپٹ نہ کریں، کیونکہ کرکٹ کو ایک جینٹل مین گیم کہا جاتا ہے، ایک اچھی گیم کہا جاتا ہے، ایک صاف ستھری جو گیم ہے وہ کرکٹ کو کہا جاتا ہے۔ باقی دنیا میں بہت سی بے شمار گیمز ہیں لیکن کرکٹ ایک جینٹل مین گیم اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ صاف ستھری گیم ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان اگر ورلڈ کپ جیتتا ہے تو پاکستانی جو ہیں وہ اللہ کے حضور سر بسجدہ ہوتے ہیں، اسی طرح اگر ہندو جیتتے ہیں، اسی طرح کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے جو جیتتے ہیں تو وہ جو کرنا چاہیں اپنے مذہب کے حوالے سے، جو مذہب ان کو اجازت دیتا ہو تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک قسم کی غلیظ روایات جو ہے وہ نہ کی جائے جس سے باقی لوگ جو ہے متاثر ہو۔ تو دنیا میں جتنے بھی کرکٹ شائقین ہیں وہ اس پر اظہار افسوس کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اظہار افسوس اس پر بنتا بھی ہے۔ ایک غلیظ قسم کی جو روایات ہے وہ ڈالی جا رہی ہے، اس کو ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے، نہ صرف کرکٹ شائقین کی جانب سے بلکہ جو سابق کرکٹرز ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا پھر مسلمان نہ بھی ہوں، مسلمانوں کے علاوہ بھی مختلف کرکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اس روایات کو فلی طور پر ڈیمورلائز کیا ہے اور ڈیمورلائز کرنا بھی چاہیے۔ تو ناظرین، آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو میرے پاس آئی، میں نے یہ چاہا کہ یہ انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے اور میں نے اب تک پہنچا دی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔